کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جن کے پاس نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن ان کا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جائیں. غریب بندے بھی تو ہوتے ہیں نا. اب غریبوں کا حج بھی تو ہونا چاہیے نا، غریبوں کو بھی تو ثواب حج کے ملنے چاہیے نا. تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور غریبوں اگر تواڈے کول کچھ نہیں ہے نا تے دعا منگی رکھیا کرو کہ اللہ سانو بلا لوے، سانو ہمت دے دے. تے اگر نہیں ہے نا تے پھر تواڈے واسطے اللہ دے محبوب نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر. پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھا رہا کر، وہیں پر بیٹھا رہا کر، ذکر کیا کر، فکر کیا کر. اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے، جب سورج طلوع ہو جائے، کرنیں نکل آئے، تو پھر ایسا کر 2 نفل ادا کر، 2 نفل ادا کر. اللہ تعالیٰ تجھے حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا، حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھ، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 نفل اشراق کے، 2 نفل چاشت کے پڑھ. اللہ تعالیٰ تجھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیے کہ میں کیا کیا کروں، میں کیا کیا کروں. میرے محبوب نے فرمایا دین کا علم حاصل کر. کیا کر؟ دین کا علم حاصل کر. پھر اس نے عرض کی آقا وہ دین کا علم حاصل کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے دین کا علم حاصل کر، جب تو کر لے گا تجھے صدقے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، تجھے جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور تجھے حج کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. نہیں ہے نا دولت، نہیں ہے پاس، تو دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دو، دین کا علم حاصل کرو. میرے محبوب کا فرمان ہے علم دین حاصل کرو، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ نہیں جاتے، پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں جی. پھر کہتے جو نصیب میں ہوگا تو پھر ہی ہے نصیب. اللہ نے تجھے دے دیا ہے، نماز نصیب میں ہوگی تو پڑھ ہی لیں گے. وہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، عقل و شعور عطا فرما دی ہے، تجھے اچھے برے کی پہچان عطا کر دی ہے. اب تیرا حق بنتا ہے تو اس پر چل، عقل کو استعمال کر کہ رب نے نماز فرض کی ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، ہم حج ادا کریں. اللہ نے جب تجھے عطا کر دیا ہے تو میرے بھائی اس گھر کا طواف کیا کرو. اس گھر میں ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے وہ تڑپ رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، آسے لگا کر بیٹھے ہیں. اور جن کے پاس موجود ہے، میں سب کی بات اللہ ماشاءاللہ کئی موجود ہیں ایسے، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے، سب کچھ ہونے کے باوجود پرواہ ہی نہیں ہے، پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں، بڑی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن وہ ڈیوٹی جو رب نے تیرے اوپر لگائی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، تجھے صاحب استطاعت کر دیا ہے، اب تو میرے گھر کا طواف آگے کر. جو شخص بیت اللہ شریف میں جا کر پہلی نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور وہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور وہ ایسی جگہ ہے، خانہ کعبہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر نظر جب پڑتی ہے نا تو بندہ کہے نا میں رونا نہیں، تے جیڑا نہیں روندا جڈا مرضی سخت دل ہوے، جنوں ایتھے نہیں رونا آندا، اون دی نظر جدوں کعبے تے پیندی ہے نا تے اون دی اکھاں چوں اتھرو اپنے آپ ہی آ جاندے.